یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد۔ خدا اپنی یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیں جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ دیکھیے گا، یرمیہ 8واں باب، اس کی ہم 18ویں آیت سے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ عہد عتیق میں یرمیہ اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا، دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے، کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کرتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ خدا کے زندہ کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکا دیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ آسمانی خدا، میں تیرے شکر گزار ہوں اس لیے کہ تو عظیم خدا ہے۔ اے جلال کے بادشاہ، تیری تعریف اور تعظیم کرتا ہوں ان لمحات کے لیے، اس وقت، اس دن کے لیے۔ اے باپ، اب وہ وقت ہے کہ تو کلام کرے، سو اپنے کلام کو نازل فرما اور یہ کلام آج ان زندگیوں کے لیے نصیحت آموز اور پرفضل ثابت ہو۔ مجھے چولے آسمانی تحریک، کانفیڈنس بخش، آسمانی تھیم بخش، یسوع نام میں آمین۔ آج میرا مضمون ہے شافی کو لے لیں یقیناً شفا مل جائے گی۔ شافی کو لے لیں یقیناً شفا مل جائے گی۔ میرے عزیزو، شفا کے لیے آج کا انسان بہت سی چیزوں کو اپنے لیے حاصل کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کی طرف مدعو ہوتا ہے۔ شفا کے لیے بہت سے ایسے ذرائع اور ذریعوں کو وہ اپنے لیے لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرا مضمون ہے شافی کو لیں یقیناً شفا مل جائے۔ آئیں ذرا کلام مقدس میں دیکھیں، بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے، یرمیہ 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت، دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے، کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے آج ایسے بہت سے لوگ قوم بنی اسرائیل کی طرح دوسرے معبودوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور خدا کو غضبناک کرتے ہیں، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ یعنی رب الافواج یہوہ خدا ہے۔
لیکن کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ آج ایسے بہت سی زندگیاں قوم بنی اسرائیل کی طرح کا حال ان کا سا حال بنا ہوتا ہے، وہ اپنے بادشاہ کو اپنے ہی کاموں سے غضبناک کر دیتے ہیں، اور بائبل مقدس یہ عیاں کرتے ہیں۔ اور بادشاہ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے وہ اسے غضبناک کرتے ہیں، اپنے حرکات و اسناد سے، اپنے ان کاموں سے جو خدا کو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، ان سے وہ خدا کو غضبناک کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس عیاں کرتے ہیں، دیکھیں آخری سا انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا، جبکہ حکم خداوندی ہے کہ تم میرے حضور اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کوئی بھی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کسی بھی طرح کی، وہ چاہے آسمان، زمین یا زمین کے نیچے کسی بھی چیز کی صورت یا مورت نہ بنانا۔ لیکن جب حکموں سے، حکم خداوندی سے تجاوز کرتے ہیں تو گویا خدا کو غضبناک کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے شافی کو غضبناک کر لیتے ہیں۔ آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں، یرمیا اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے، قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ اس قدر دکھ کہ پریشانی طویل دور دور تک، مصیبتیں، پریشانیاں، رونا، کرب، اذیت، تنگی، پریشانی کا عالم ہے۔ لیکن خدا غضبناک ہے، جبکہ خدا کا کلام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تم مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ لیکن شافی کی جگہ تراشی ہوئی مورتوں اور بیگانہ معبودوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر یقیناً شافی ناراض، پھر شفا کے لیے کچھ بھی کرتے رہے، کوئی حل نہیں ہے، شفا حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں، یرمیا اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اب جلاد میں روگنے بلسان بھی ہے، طبیب یقیناً خدا ہے، لیکن شفا پھر بھی نہیں، اس لیے کہ شافی غضبناک ہے۔ جس سے شفا حاصل ہونی ہے، جس نے شفا دینی ہے، وہی غضبناک ہے، تو شفا کہاں سے ملے گی؟ وہی اگر طیش میں ہے، قہر میں ہے، تو پھر شفا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آج بہت سے زندگیاں جو تراشی ہوئی مورتوں اور بیگانہ معبودوں کی طرف رخ کرتے ہیں کہ شاید ہمیں ان سے شفا حاصل ہو جائے، ان سے ہم شفا کو لے لیں، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ان سے شفا نہیں بلکہ مزید
شافی اور ان سے غضبناک ہوتا ہے، خدا ان سے اور مزید غضب میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تراشی ہوئی مورتوں کو اور بیگانہ معبودوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرتے ہیں، اور اس سبب سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ شافی غضبناک، شفا نہیں ہے، طبیب بھی ہے، روگن بلسان بھی ہے، پھر کون شفا کیوں نہیں پاتی؟ آج بہت سے گھرانے شافی موجود، کلیسیائیں موجود، لیکن خادم موجود ہے، لیکن خاندان شفا سے محروم ہے، تباہی، بربادی، تنزلی، اس لیے کہ شافی کو غضبناک کیے ہوتے ہیں، شافی ناراض، اور وہ شافی، وہ خدا غضبناک آپ کے کاموں کے سبب سے، ان باتوں کے سبب سے، ان عملوں کے سبب سے، ان اعمال کے باعث غضب میں آتا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں کہ شافی کی جگہ تراشی ہوئی مورتوں کی پیروی، انہیں سجدہ اور بیگانہ معبودوں کی طرف جانا، اور اس سبب سے شفا نہیں۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں 22ویں آیت، کیا جلاد میں روگ نے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ اب جلاد میں روگ نے بلسان، قوم بنی اسرائیل میں لوگ اس بات کو اس دور میں یہ روگن بلسان گویا ایک ایسا روگن تھا جس سے شفا ہوتی، اور اگر اس کو لگاتے تو شفا حاصل ہوتی، گویا وہ ایک سپلیمنٹ تھا، لیکن اب اس سے بھی شفا نہیں، طبیب سے بھی شفا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے شفا دینی ہے اس کو ناراض کیے ہوتے ہیں۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں دیکھیں کلام مقدس میں مرکز کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ بائبل مقدس میں عہد جدید میں مرکز کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 25ویں آیت پر غور کریں گے۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں یہ معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ یہاں پر ہمیں یہ واضح ہوتا ہے، یرمیہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ شافی کی جگہ مورتوں کو اور بیگانہ معبودوں کی پیروی کرتے ہیں تو شفا نہیں۔
اور یہاں پر یہ عورت جس کے ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے باعث نہ تو اس کے پیسے نہ اس کے کچھ اور ذرائع بہت سے استعمال بھی کیے ہوں، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں، آئیں دیکھیں 26 آیت، اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنے سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری ہے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ اب تھوڑی تکلیف نہیں، کم تکلیف نہیں، بلکہ بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ اس کا مطلب آئیں ذرا لفظوں پر غور کریں، اور کئی طبیبوں سے ایک طبیب نہیں بے شمار طبیبوں سے اس نے رجوع کیا ہو، رخ کیا ہو کہ وہ شاید ان سے شفا ہو جائے، میرے اس مرض کا علاج شاید اس کے پاس ہو، شاید اس کے پاس ہو، شاید اس کے پاس ہو، لیکن شفا پھر بھی نہیں، بلکہ مزید بڑی تکلیف ہے اور بڑی تکلیف اٹھا چکی ہے۔ اب ذرا غور کریں، طبیب ہے لیکن طبیب شفا نہیں دے سکتے، یعنی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز شفا نہیں دے سکتے، معالج ہیں، وہ بہتر معالجہ نہیں کر سکتے، ہاسپٹلز ہیں لیکن وہ تو بھی شفا نہیں ان سے حاصل ہو سکتی۔ لیکن بائبل مقدس سے بیان کرتی ہے، آئیں ذرا غور کریں 27 آیت، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اب غور کریں، کئی طبیبوں کے پاس یہ جا چکی ہے، کئی طبیبوں سے شفا کی بجائے مزید دکھ اٹھا چکی ہے، بڑی تکلیف اٹھا چکی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی اطمینان نہیں، کوئی زندگی میں راحت نہیں، اطمینان نہیں، مطمئن نہیں ہے۔ آج اگر غور کریں تو بہت سے طبیبوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تراشی ہوئی مورتوں اور بیگانہ معبودوں کی طرف رخ کرتے ہیں، جادوگروں کی طرف، ملنگوں کی طرف، پیروں کی طرف، فقیروں کی طرف رخ کرتے ہیں، درگاہوں پر رخ کرتے ہیں، درباروں کی طرف رخ کرتے ہیں کہ شاید ان سے شفا ہو جائے، لیکن ان سے شفا نہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو طبیبوں کی طرف اور جدید دور میں ڈاکٹرز کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں شفا حاصل ہوگی۔ وہ ہاسپٹل، فلاں ہاسپٹل بڑا اچھا ہاسپٹل، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آئیں ذرا غور کریں 26 آیت اور اپنا آخری حصہ، 26 آیت کا آخری حصہ، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ انسان فائدے کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتا ہے، راغب ہوتا ہے جس سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہو، لیکن جہاں جس سے فائدہ حاصل نہیں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک جنرل ویو ہے۔ بیماری سے رہائی، شفا کے لیے، خلاصی کے لیے کئی طبیبوں سے اس نے رجوع کیا ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے آئی۔ اب کیسے آئی ہے ذرا غور کریں، دیکھیں 27 آیت،
27 آیت، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ آئے ذرا ایمان کا ورڈ دیکھیں گے، لفظ دیکھیں گے، 28 آیت، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی۔ اب غور کریں، صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی، اگر میں صرف اس کی پوشاک چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں۔ یہ ہے ایمان۔ باقی طبیبوں کے پاس اس نے رخ کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دکھ اور مزید بڑا ہے، بڑی تکلیف اٹھا چکی ہے، لیکن آخرکار اختتام حقیقی شافی کے پاس، جو شافی اعظم ہے۔ طبیبوں کی طرف رخ کیا ہے لیکن کوئی فرق نہیں۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ یسوع طبیب کے پاس آئی اور یسوع کا حال سن کر آئی ہے کہ یسوع شافی ہے، اور وہ ایک ایسا طبیب ہے کہ اس کے پاس ہر ایک بیماری سے شفا ہو جاتی ہے، کوئی خاص اسپیسیفکیشن نہیں۔ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس کے پاس جاؤں گی اور یقیناً صرف اس کی پوشاک چھوؤں گی تو اچھی ہو جاؤں۔ طبیب ہے ایمان کے ساتھ، اس کے پاس جب آتے ہیں تو پھر شفا حاصل ہوتی ہے، اور جب اس کے پاس ایمان کے ساتھ آتے ہیں، طبیب کے پاس آ جاتے ہیں، تو طبیب کیا کرتا ہے؟ آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں، زبور 107 اور اس کی 20 آیت، بڑی معروف ترین آیت ہے۔ 107 زبور اور اس کی 20 آیت میں مرکون ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب طبیب اعظم یعنی یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ جب آتے ہیں، اور ایسا ایمان کہ چلو میں جاؤں گی اور بس وہاں پر یسوع کا حال اور وہاں پر لوگوں کو شفا پاتے دیکھوں گے اور میں بھی شاید شفا پا جاؤں، ایسا ایمان نہیں۔ 3-4 دفعہ جاؤں گی یا جاؤں گا تو شفا پا جاؤں گا، ایسا ایمان نہیں، بلکہ پختہ ایمان، اور ایمان کی پیک ہے وہ مسیح میرے لیے دعائیں نہیں بلکہ من میں کچھ بھی نہ کرے، یہ صرف میرا انڈیویجول فیتھ ہے، انفرادی ایمان ہے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، شفا اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہمارا انفرادی طور پر ایمان پختہ نہیں ہوتا، اور جب انفرادی طور پر ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اس وقت ہمارے لیے شفا ہے۔ اور شفا کیسے ہے؟ ذرا غور کریں، 20 آیت 107 زبور اور اس کی 20 آیت، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ اب کیسے دیتا ہے؟ جب طبیب کے پاس اس ایمان کے ساتھ آتے ہیں تو یسوع طبیب شفا دیتا ہے کلام کو نازل فرما کے، نزول کلام سے شفا۔ اور جب کلام کو لیتے ہیں جس کے نزول سے شفا ہے،
تو گویا یوحنا اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یوں بیان کرتا ہے. ذرا میرے ساتھ ایک دفعہ دیکھ لیجئے 107واں زبور اور اس کی 20ویں آیت. وہ اپنا کلام نازل فرما کر اور اب یوحنا اس بات کو یوں بیان کرتا ہے. ذرا دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. یوں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب غور کریں وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. جب کلام کو لے لیتے ہیں جس کے نزول سے شفا ہے اور کلام کون ہے ذرا غور کریں. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یعنی یسوع مسیح کلام مجسم ہوا یعنی یسوع کو لے لیں. اور جب یسوع کو لے لیتے ہیں تو پھر اس کے نزول سے ہمارے لیے شفا یقینی ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے جب اس کلام کو ہم لے لیتے ہیں تو وہ تو خود کلام ہے اور کلام مجسم ہوا. خدا کا کلمہ ہی خدا کا کلام. اور جب ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو اس کے نازل ہونے سے ہمارے لیے شفا ہے. وہ چاہے کتنی طویل عرصے سے ہی کیوں نہ بیماریاں ہوں کمزوریاں ہوں شفا ہے. لیکن اس نے وہ عورت جو طبیبوں کے پاس جا چکی تھی اس نے ان طبیبوں کی چنگل سے نکل کر مسیح کے ہاتھ میں آ گئی اور مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیا. اور جب اس نے مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیا تو پھر اس کے لیے شفا ہوگا. آج میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ آپ مورتوں کی طرف بیگانہ معبودوں کی طرف رخ نہ کریں. شفا ان سے حاصل نہیں ہوتی. چادر چڑھانے سے شفا نہیں ہے. اگر بتیاں جلانے سے شفا نہیں ہے. یہ ایسی فرسودہ رسوم کو ادا کرنے سے شفا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف بے معنی اور بے مقصد ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شافی ناراض ہو جاتا ہے, شافی غضبناک ہو جاتا ہے. ایسی فرسودہ رسوم کو جب ادا کرتے ہیں, ایسی حرکات و اسناد کو عمل میں لاتے ہیں اور کیسی بیگانہ معبودوں کی طرف جاتے ہیں, تراشی ہوئی مورتیں اپنے لیے بنانا شروع کر دیتے ہیں, انہیں ان کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں, انہیں سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ روگ نے بلسان شافی نہیں ہے. ہم ادھر گئے, اس چرچ میں گئے, اس کلیسیا میں گئے, کوئی شفا نہیں. شفا نہیں ہوگی, اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ خدا کو اپنے لیے قبول نہیں کر لیتے. جب تک آپ شفا کو لیتے رہیں گے, شفا کے لیے دوڑتے رہیں گے. اور مجھے یہ بات خدا کے خادم کی بڑی پسند ہے.
کہ لوگ شافی کو، خدا کے خادم عزت مآب بشپ فیسٹ ڈاکٹر الیاس جوزف اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ شافی کو نہیں چاہتے، شفا کو چاہتے ہیں، لیکن جب شافی کو لے لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی چونکہ وہ شافی کو حاصل کر لیتے ہیں تو شفا بھی۔ اور یہ بہت کم لوگ، اور ابلیس کرتا ہی یہ ہے کہ وہ عقلوں کو بند کیے رہتا ہے تاکہ وہ شفا کے پیچھے دوڑتے رہیں، شفا کو حاصل کرنے کے متمنی رہیں، لیکن شفا کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ ایسے اقدامات، ایسے حرکات و اسناد کو عمل میں لے آتے ہیں جس سے شافی غضبناک ہو جاتا ہے، جس سے ان کی شفا رک جاتی ہے، اور سوچتے کہتے ہیں ہم شفا نہیں پا رہے، خاندان شفا نہیں پا رہا، لیکن میرے عزیزو جب اس نزول کلام کو جو مجسم ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں تو پھر یقیناً شفا ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ آج خدا آپ سے یہ چاہتا ہے، خدا آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ شفا کے بجائے شافی کو لے لیں، اور شافی کو لے لیں گے تو یقیناً آپ کو شفا بھی مل جائے گی، لیکن جب تک آپ شفا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، شفا کے متمنی رہیں گے، تو اس وقت تک شفا شاید آپ کو حاصل کرنے میں دشواریاں اور مشکلاتیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا بھی غضبناک ہو جائے، لیکن آج خدا آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ شافی کو لیں تاکہ آپ کے لیے شفا یقیناً ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شافی کو لیں، یعنی یسوع مسیح کو لیں جو طبیب ہے، تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ شافی کو لے لیں، اور جب شافی کو لے لیں گے تو پھر شفا بھی آٹومیٹکلی ہے، اور آپ کی بیماری بھی، آپ کی بیماری سے شفا آپ کو مل جائے گی، آپ کی اس مرض سے جس کا شاید علاج نہ بھی ہو، اس سے بھی آپ کو رہائی مل جائے گی، اور وہ ایسے امراض جو پوشیدہ امراض ہیں، اس عورت کی طرح وہ طبیبوں سے اپنی شفا کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہی، وہ طبیبوں سے اپنی شفا کو لینے کی متمنی رہی، لیکن کوئی شفا نہیں ہے، کوئی علاج نہیں، کوئی بہتر اس کے لیے سیٹسفیکٹری نہیں ہے، لیکن جب اس نے شافی کو لے لیا، یعنی یسوع کو، اس ایمان کے ساتھ وہ یسوع کے پاس آ گئی تو اس کے لیے شفا ہوگا۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ شافی کو لیں تاکہ آپ کی زندگی میں خدا کام کرے اور آپ کے لیے شفا ہو۔ آئے اپنے ہاتھوں کو بڑھا لیں اور میرے پیچھے یوں کہیے، آئے خدا یسوع، میں تیرے حضور آیا ہوں، تو مجھے چھو دے اور مجھے فضل بخش کہ میں آج تیرے حضور یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں تیری راہ پر چلوں گا، شفا کے لیے کوئی اور ذرائع نہیں ڈھونڈوں گا، بلکہ آج میں تجھے چاہتا ہوں اور میں تجھے لینا چاہتا ہوں، اور جب میں تجھے لے لوں تم تیرے کلام سے میری شفا ہو، اور مجھے فضل بخش کہ میں تجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں، یسوع نام، آمین۔
آسمان اور زمین کے خالق مالک القدوس زندہ آسمانی خدا، ان تمام زندگیوں کو تیرے حضور لایا ہوں، یسوع نام میں تو انہیں چھو لے اور خدا فضل بخش دے کہ یہ تجھے لے اور ان کے لیے شفا یقیناً ہو، یسوع نام میں آمین۔